الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقائد والمسائل کے اسباق کا درس جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل العقائد والمسائل سے غیر اللہ کی قسم کے تعلق سے پڑھیں گے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا حرام ہے، یا پھر کفر ہے یا شرک ہے، کیا ہے، اس تعلق سے پڑھیں گے۔ اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ غیر اللہ کی قسم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم مکروہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم حرام ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات مشہور ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی شخص نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کھائے تو اسے پورا کرنا ہوگا، یعنی اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق۔ اب رہا جو عام لوگ دوسرے اولیاء کرام یا ان کے علاوہ کی قسم کھاتے ہیں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کھانا، اور یہ سمجھ کے کھانا، یعنی جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اللہ کے تعظیم کی طرح دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی قسم کھانا، یہ درست نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ یعنی اللہ جتنا معظم ہے، اللہ کی تعظیم کی طرح کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اگر کوئی قسم کھائے غیر اللہ کی تو یہ کفر ہوگا۔ ہاں، اگر ایسے ہی قسم کھائے غیر اللہ کی یا کسی ولی کی، اسے شفیع جانتے ہوئے، شفاعت کرنے والا جانتے ہوئے، تو یہ کفر نہیں ہوگا بلکہ یہ جائز ہوگا۔ بعض صورتوں میں جائز ہوگا، بعض صورتوں میں مکروہ ہوگا، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ کچھ علماء مکروہ کہتے ہیں، کچھ علماء حرام کہتے ہیں۔ مگر اگر تعظیم کی نیت ہو، ویسی تعظیم کی نیت جیسی تعظیم اللہ کی جاتی ہے، تو پھر یہ کفر ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، کسی مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا، کوئی مسلمان کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہراتا، یا اللہ کے جس طرح اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے اس طرح کوئی مسلمان غیر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، اور نہ ہی غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کے برابر تعظیم کے لیے قسم کھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تو پھر کفر اور شرک نہیں ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، کتاب سے پڑھتے ہیں۔ فصل، سوال، ما حکم الحلف بغیر اللہ عز وجل، یعنی غیر اللہ کی قسم کا کیا حکم ہے۔ ما حکم الحلف بغیر اللہ عز وجل، یعنی غیر اللہ کی قسم کا کیا حکم ہے۔ جواب، اختلف اہل العلم فی الحلف بمن له حرمۃ کنبی وولی ونحوہما، فقال بعضهم انه مکروہ وقال آخرون انه حرام۔ اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ اہل علم اختلاف کرتے ہیں اس کی قسم کے بارے میں جس کے لیے حرمت ہے، یعنی کسی محترم آدمی کی قسم کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، جیسا کہ نبی ہیں یا ولی یا انہی کی طرح کوئی محترم انسان کی قسم کے بارے میں، ان کی قسم کھانے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ فقال بعضهم انه مکروہ، تو ان میں سے بعض نے، یعنی بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، یعنی جو محترم انسان ہیں، جو محترم شخصیت ہیں، ان کی قسم کھانا بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔ وقال آخرون انه حرام، اور بعض نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ والمشہور من مذہب الامام احمد بن حنبل جواز الیمین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولزوم الحنث بمخالفتہ، اور
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں سے یہ بات مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ جواز الیمین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کا جائز ہونا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کھانے کا جائز ہونا، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے بارے میں مشہور ہے. وَلُزُومُ الْحِنْثِ بِمُخَالَفَتِهِ، اور قسم توڑنے سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے مخالف کرنے پر حانث ہونا، یہ بھی مشہور ہے. یعنی اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کھایا پھر اس کے مخالف کیا تو امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ حانث ہو جائے گا اور اسے کفارہ دینا ہوگا. وَرُزُومُ الْحِنْثِ بِمُخَالَفَتِهِ، اور اس کی مخالفت سے حنث کا لازم ہونا بھی مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ ان کے مذہب میں ایسا کیوں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کے مخالف پر حانث قرار دیتے ہیں؟ فرما رہے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ أَحَدُ رُكْنَيْ الشَّهَادَةِ، اس لیے کہ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شہادت کے 2 رکنوں میں سے ایک رکن ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شہادت کی 2 رکنوں میں سے ایک رکن ہے. شہادت کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت. تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شہادت، اگر نبی پاک پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرے گا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شہادت کے 2 رکنوں میں سے ایک رکن ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی قسم مانا، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے قسم کھائے تو اس کا قسم ہو جائے گا اور قسم توڑنے پر حانث ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانے پر حانث ہوتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم توڑنے پر حانث ہوگا. امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرٌ، اور اہل علم میں سے، علماء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کی قسم کفر ہے. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرٌ، اور علماء میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ غیر اللہ کی قسم کفر ہے. إِلَّا إِنْ قَصَدَ الْحَالِفُ تَعْظِيمَ الْمَحْلُوفِ بِهِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ، مگر یہ کہ قسم کھانے والا محلوف بھی، یعنی جس کی قسم کھا رہا ہے، اس کی تعظیم کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی طرح. الا ان قصد الحالف تعظیم المحلوف به كتعظیم اللہ، مگر یہ کہ قسم کھانے والا محلوف بھی، یعنی جس کی قسم کھا رہا ہے، اس کی تعظیم کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی طرح، تو اس صورت میں کفر ہوگا. وَلَا يَتَعَطَّى ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی مسلمان اس طرح نہیں کرتا کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے اس کی تعظیم کرتے ہوئے جس طرح وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے. کوئی مسلمان اللہ کی تعظیم کی طرح کسی غیر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا. قالوا وعلى هذا حمل ما ورد في الخبر من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. یہاں سے ایک جواب دے رہے ہیں اعتراض کا. اعتراض ہو رہا تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نے نہیں کہا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر ہے، شرک ہے. دیکھیں خود حدیث پاک میں نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو تحقیق کہ اس نے شرک کیا. خود نبی فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہو کہ کسی عالم نے کفر اور شرک کا قول نہیں کیا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَعَلَى هَذَا حُمِلَ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور اسی پر محمول کیا گیا ہے جو کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، یعنی جو غیر اللہ کی قسم کھائے وہ
مشرک ہوا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ کس پر محمول کیا گیا ہے؟ یعنی اسی تعظیم پر، اللہ کی طرح تعظیم کرنے پر محمول کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی طرح تعظیم، اللہ کی تعظیم کی طرح کسی دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے قسم کھائے گا تو پھر وہ کفر ہوگا، شرک ہوگا۔ جس طرح اللہ کی تعظیم کرتا ہے اسی طرح کسی دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے قسم کھائے، تو اب کیونکہ اللہ کی تعظیم کی طرح وہ تعظیم کر رہا ہے تو اللہ کے ذات میں شریک کر رہا ہے، تعظیم کی طرح تعظیم کر کے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اسی وجہ سے مشرک ہوگا۔ لیکن مطلقاً غیر اللہ کی قسم سے کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ سوال: ما کان قصد بعض الناس من الحلف بالقبور او باصحابها، یہاں سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جو قبروں یا صاحب قبر کی قسم کھاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اس سے کیا قصد ہوتا ہے؟ ما کان قصد بعض الناس، بعض لوگوں کا کیا قصد ہوتا ہے؟ من الحلف بالقبور او باصحابها، قبروں اور صاحب قبروں کی قسم سے، قبروں اور صاحب قبروں کی جو قسم کھاتے ہیں بعض لوگ، ان سے، ان قسم کھانے سے ان کا کیا ارادہ ہوتا ہے، کیا قصد ہوتا ہے؟ جواب: فاعلم انہم لا یقصدون بذلک حقیقت الحلف الذی هو الیمین، تو جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ، یعنی جو بعض لوگ قبروں یا اولیاء کرام کی قسم کھاتے ہیں، صاحب قبر کی قسم کھاتے ہیں، ان لوگوں کا اس قسم سے حقیقت حلف مراد نہیں ہوتا جو کہ یمین ہے، جسے یمین کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ حلف مراد نہیں ہوتا جسے یمین کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن بَابِ التَّوَسُّلِ وَتَفَشُّعِ إِلَى اللَّهِ، بے شک یہ، یعنی ان لوگوں کا قسم کھانا، بعض لوگوں کا صاحب قبروں کی قسم کھانا، یہ من باب التوسل وتفشع الی اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توسل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف شفاعت کرنے کے قبیل سے ہے۔ بمن لہ منزلۃ عندہ، یعنی اس کی قسم کھانا جو کہ جن کا اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے۔ بمن لہ منزلۃ عندہ، اس شخص کے قسم کھانا جس کا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ ہے، منزل ہے۔ والکرامۃ لدیہ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام ہے، شرف ہے۔ فی حیاتہم و بعد وفاتہم، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی شرف و کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بزرگ ہیں۔ والکرامۃ لدیہم فی حیاتہم و بعد وفاتہم، اور جن کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیات میں اور وفات کے بعد مرتبہ ہے یا پھر بزرگی ہے۔ فإن اللہ قد جعلہم اسبابا لقضاء حوائج عبادہ بشفاعتہم ودعائہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی صاحب قبور کو، اولیاء کرام کو، انبیاء اعظام کو کیا کیا ہے؟ جعلہم اسبابا لقضاء الحوائج عبادہ، یعنی بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب بنایا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا اسباب بنایا ہے۔ بشفاعتہم ودعائہم، ان کی شفاعت کے ذریعے سے اور ان کے دعا کے ذریعے سے۔ جب کوئی صاحب قبر، یعنی کوئی ولی اللہ یا انبیاء کرام میں سے کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں کسی کے بارے میں شفاعت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، تو ان کی شفاعت اور دعا کے ذریعے سے، دعا کے سبب اللہ تبارک و تعالی بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، بندوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں فإن اللہ قد جعلہم اسبابا لقضاء حوائج عبادہ بشفاعتہم ودعائہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا سبب بنایا ہے ان کی شفاعت کے ذریعے سے اور ان کے دعا کے ذریعے سے۔ کان یقول احدہم اقسمت علیک او اقسم علیک بفلان او بصاحب ھذا القبر، کانا یقول احدہم، ان میں سے کوئی کہتا ہے، یعنی لوگوں میں سے، بعض لوگوں میں سے کہتا ہے کوئی، اقسمت علیک، تجھ پر قسم ہے، او اقسم
علیک بفلان، اقسمت علیک میں تجھ پر قسم کھاتا ہوں، او اقسم علیک بفلان یا تجھ پر قسم ہے فلاں کا، تجھ پر فلاں کی قسم ہے، او بصاحب ھذا القبر یا تجھ پر اس قبر والے کی قسم ہے، ونحو ذلك من الالفاظ الذي لا تؤدي الى الحرام فضلا عن الكفر والشرك، اور اسی طرح کے وہ الفاظ جو کہ حرام تک مؤدی نہیں ہیں، جو کہ حرام تک لے جانے والے نہیں ہیں، تو چہ جائے کہ یہ کفر اور شرک تک لے جائیں، یعنی اسی طرح کے دوسرے الفاظ کہے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ الفاظ حرام تک لے جانے والے نہیں ہیں، چہ جائے کہ کفر تک یا شرک تک لے جائیں۔ فعلم ذلك وحذر من الوقوع فی المہالک بالتکفیر وتشریک المسلمین، تو جان لے اسے اور چھوڑ دے مسلمانوں کو کافر، مسلمانوں کی تکفیر اور مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر ہلاکت میں گرنے سے باز آ، مسلمانوں کو کافر قرار دے کر کے اور مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر کے ہلاکت میں گرنے سے پرہیز کر بچ۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَعْصِمَنَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشِّرْكِ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچائے اور تمام مسلمانوں کو بچائے من الشرک، شرک سے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَهُم مَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم مغفرت اور یہ کہ ہماری مغفرت فرمائے اور ان لوگوں کی، یعنی جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ما دون ذالک، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔